موضوع درس فی اظہار دین اللہ تعالی علی الادیان کلہا، سورۃ التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا بند کیا کرو۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله توالي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما ذري لي منها۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دین کو ہم غالب کر دیں گے، تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے۔ جتنے بھی دین گزرے ہیں سب پہ اللہ کے نبی کا دین جو ہے دین اسلام وہ غالب ہوگا، کیونکہ یہی وہ دین ہے جو تام بھی ہے، جو کامل بھی ہے، جو مکمل بھی ہے اور جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ باقی ادیان اپنے اپنے دور میں تھے، اس کے بعد ختم ہو گئے، جس پر صحیح حدیث مبارک میں تائید ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ نے میرے آگے میں زمین کو لپیٹ دیا، یعنی مشارق مغارب سارا کچھ میرے سامنے کر دیا، اور یہ اشارہ ہے کہ جہاں جہاں مجھے دکھایا گیا وہاں میرا ملک پہنچے گا اور میری امت کا ملک پہنچے گا اور دین جو ہے وہ غالب ہوگا۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ محمد بن ابی یعقوب سمعت شقیق بن حیان یحدث عن مسعود بن قبیصۃ او قبیصۃ بن مسعود یقول صلی هذا الحي من محارب الصبح فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله يقول انه ستفتح لكم مشارق الارض ومغاربها وان امالها في النار الا من اتقى الله وادى الامانه۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت قبیصۃ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صلی هذا الحي من محارب الصبح، ان نے صبح کی نماز ادا کی، فلما صلوا قال شاب منهم، جب نماز پڑھ لی تو ایک نوجوان نے یہ کہا سمعت رسول اللہ، میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو مشارق الارض و مغاربہا کی پر فتح عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ أُمَّالَهَا فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ۔ ہاں اس میں کام کرنے والے اگر متقی ہوں گے، امانت دار ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو جہنم کی سزا دی جائے گی۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا سلیم عن عامر عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله بها الكفر. فقال تميم الداري يقول قد عرفت ذلك أهل بيتي لقد أصاب من أسلب منهم الخير والشرف والعز وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ كَافِرًا مِنْهُمُ الذِّلَّ وَالصَّغَارَ وَالْجِزْيَةَ. اس روایت مبارک میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر یعنی اس دین کو پہنچائیں گے جہاں تک رات اور دن ہے، یعنی ساری دنیا پر. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ، اللہ کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑیں گے مٹی کا بنا ہوا یا بالوں کا خیمہ، الا ادخلہ ھذا الدین، مگر یہ دین داخل ہوگا بعز عزیز، عزت کے ساتھ، او بذل ذلیل، یہ کمزور ذلیل جو ہیں ان کو ذلیل کرنے کے بعد ہر حال میں دین داخل، یا عزت کے ساتھ یا ذلیل کو ذلیل کرنے کے ساتھ. عز یعز، عزن یعز اللہ باسم، عزت کا معنی کیا ہے کہ جس کو اسلام عزت دیں گے، اور ذلت کا معنی یہ ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی وجہ سے ذلت دیں گے. حضرت تمیم الداری فرماتے ہیں کہ جو کچھ حضور نے فرمایا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. قد عرفت ذلک، میں نے پہچان لیا. کیوں؟ اہل بیتی، میرے گھر والے، میرے قبیلے والے، لقد اصاب من اصل منہم الخیر والشرف والعز، میرے قبیلے والے جو اسلام لے آئے اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو خیر دی، اور جو میرے قبیلے کے لوگ کافر تھے ان کے لیے ذلت تھی، ان کے لیے ہلاکت تھی، ان کے لیے جزیہ تھا. وقال الامام احمد حدثنا یزید بن عبد ربہ قال حدثنا الولید المسلم قال حدثني ابن جابر سمعت سلیم ابن عامر قال سمعت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی یقول سمعت رسول اللہ یقول لا يبقى على وجه الارض بیت بدر ولا وبر الا دخلت کلمۃ الاسلام بعز عزیز وبذل ذلیل، اما بعزهم اما بعزهم لا يجرم من اهلها واما بذلهم فيدينون لها. اس روایت میں بھی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا روئے زمین پہ کوئی گھر باقی نہیں ہوگا، کچا ہو یا بالوں کا خیمہ ہو، مگر کلمۃ الاسلام اس میں ہر حال میں داخل ہوگا. وہ یعنی غلبے سے داخل ہو یا ان کو ذلت دے کے داخل ہو، ہر حال میں داخل ہوگا. بہرحال جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کو اللہ ان کا اہل بنائیں گے، اور جو ایمان نہیں لے آئیں گے اللہ ان کو ذلت دیں گے. وفي المسند حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي حذيفة عن ابي حذيفة عدي بن حاتم سمع يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عدي اسلم تسلم، فقلت إني من آل دين قال أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعلم بديني مني قال نعم، ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك قلت بلى، قال فإن هذا لا يحل لك في دينك، قال فلم يعد أن قالها فتفازعت لها. اس روایت میں آتا ہے حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں گیا تو حضور نے فرمایا کہ عدی اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. میں نے کہا حضور میں تو خود ایک دین پر ہوں تو اس دین کو کیسے چھوڑ دوں؟ حضور میں تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. میں نے کہا حضور میرے دین کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارا دین تو یہی ہے نا جس کو رکوسیہ کہتے ہیں، اور تم اپنی قوم کی تمام آمدنی جو ہے اس کا ربو کھا جاتے ہو، یہ دین ہے تمہارا؟ فقلت تو بلا، میں نے کہا حضرت یہ تو ہے. قال فإن هذا لا يحل لك بدين، حالانکہ تیرے دین میں بھی یہ حرام ہے کہ لوگوں سے زبردستی مال حاصل کھایا جائے.
قال فلم يعد ان قالها، حضور بات فرماتے رہے فتبازعت لها، حتیٰ کہ میں نے بالکل مان گیا اور جھک گیا. قال اما انی اعلم ما الذي يمنعك من الاسلام تقول انما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب اتعرف الحیرۃ قلت لما رہا وقد سمعت بها. حضور نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اسلام لانے سے یہ چیز روک رہی ہے کہ مسلمان تو غریب لوگ ہیں اور بالکل ضعیف لوگ ہیں، ان کے پاس نہ طاقت ہے اور ان کے پاس نہ قوت ہے، تو میں کیسے ان کے اندر داخل ہو جاؤں. حتیٰ کہ عرب نے تو ان کو خود نکال دیا ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا تم الحیرہ کی جگہ ہے اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا سنا ہے، جانتا نہیں ہوں. قال فوالذی نفسی بیدہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی تخرج الزینۃ من الحیرہ حتی تطوف بالبیت من غیر جوار احد ولتفتحن کنوز کسری ابن ہرمز. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میری زندگی ہے، ایک وقت آئے گا میرا دین غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، امن ہوگا، حتیٰ کہ ایک اکیلی عورت جو ہے حیرہ سے جائے گی، مکے میں جا کے طواف کرے گی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ اکیلے جا کے طواف کرے گی، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا. اور ایک وقت آئے گا اور تفتحن کنوز کسری، کسریٰ کے خزائن جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، وہ بھی میری امت کو ملیں گے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے؟ قال نعم کسریٰ ابن ہرمز وَلَيُذِلَّ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اور میری امت میں اللہ اتنا مال دیں گے کہ حتیٰ کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی فقیر نہیں ہوگا کہ مال قبول کر لے، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزائن دیں گے. قال عدی بن حاتم الذی تخرج من الحیرۃ تطوف بالبیت من غیر جوار احد فلقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد قالها. حضرت عدی فرماتے تھے کہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ اکیلی عورت حیرہ سے جائے گی اور طواف کرے گی، وہ تو میں نے دیکھ لیا، ہو گیا. اتنا امن ہے اسلام میں، اتنا دین میں کہ بالکل عورت بغیر کسی خوف کے سفر کرتی. اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسریٰ اور ہرمز کے خزانے بھی میری امت کو ملیں گے، وہ بھی مل گئے. تیسری بات بھی جو حضور نے فرمائی وہ بھی ہوگی کہ اب اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا بھی نہیں ہوگا، چونکہ حضور نے فرمائی وہ بھی ہو کے رہے گی، کیونکہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے وہ حق ہے. وقال مسلم حدثنا ابو معن زید بن یزید الرقاشی قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن الاسود بن العلاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه ويرجعون إلى دين آبائهم. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ پھر لات اور عزیٰ کی عبادت کی جائے گی. تو فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو ہم نے کہا تھا پوری ہو گئی بات، پھر کیسے دوبارہ لات عزیٰ کی عبادت ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ ہوگا، اس لیے سیکون من ذالک ما شاء اللہ عز وجل، یہ ہوگا، دوبارہ لوٹے گا یہ وقت. ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ ایک اچھی ہوا بھیجیں گے، اس ہوا کے آنے سے جتنے ایمان والے ہیں اور جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے.
اب باقی وہ رہے ہیں کہ من لا خیر فیہ ہے، جن میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں، اس لیے پھر وہ اپنے باپ دادے کے دین کی طرف لوٹیں گے اور اللہ کی قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ قیامت جو ہے قائم ہوگی علی شرار الخلق، جب کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو ایک بات سمجھیں کہ دین اسلام کے غلبے سے کیا مراد ہے۔ ایک تو دین اسلام کے غلبے سے یہ مراد ہے کہ دین اسلام کے دلائل اور براہین اور آیات جو ہیں وہ اتنے قوی اور واضح اور بین ہے کہ کوئی دوسرا دین اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جب بھی ادیان باطلہ نے حضور کے زمانے سے لے کر مقابلہ کیا، وفد آیا نجران سے 60 آدمی کا عبد المسیح کی قیادت میں، اسی طرح یہودیوں کے وفد آئے، اسی طرح اور دیگر مشرکین کے وفد آئے، اور ان سے جب بات ہوئی تو وہ اسلام کے دلائل کے تاب نہ لا سکے اور شکست کھا کے اعتراف کر کے بھاگ گئے۔ ایک تو غلبے کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی اسلام کا مقابلہ کفر سے ہوگا تو اسلام غالب ہے۔ لوگ لاکھ ہیلے بہانے بنائیں گے لیکن دین حق جو ہے وہ دین حق ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت تھی، ان کا دور دولت تھا، اور پورے ہندوستان میں مشنری اور عیسائی اور پادری اور ان کے سارے مبشر جو تھے وہ رات دل لگے ہوئے تھے مسلمانوں کو بہکانے سے اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانے پر۔ تو ان کا ایک پادری آیا اور اس نے ایک نئی حرکت کی، وہ لاکھوں کے مجمع میں کتاب لے کے دکھلاتا کہ دیکھو یہ ہماری کتاب ہے، یہ بائبل ہے، اور تم آگ کا الاؤ روشن کرو، میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں، یہ آگ میں اگر جل جائے تو پھر ہم جھوٹے ہیں، اگر میری کتاب کو آگ بھی نہ جلا سکے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا دین حق ہے۔ اب وہ چیلنج کرتا، لوگ پریشان ہوئے۔ یہ دور تھا تقریباً حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو اطلاع دی گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چیلنج قبول کرو، جو دن مقرر ہو مجھے بتاؤ میں آ جاؤں۔ تو وہاں کے معززین جو تھے انہوں نے جا کے پادری صاحب سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی دن مقرر کر لو تو ہم بھی اپنی کتاب لے کے آئیں گے، تم بھی اپنی کتاب کے لے کے آنا۔ پھر ساری لاکھوں بندوں کے سامنے جو فیصلہ سے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس نے جناب تاریخ مقرر کر دی اور دنیا میں شور ہو گیا۔ خاص طور پہ جب اس قسم کی باتیں ہونا پھر لوگ بالکل ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس نے باقاعدہ یعنی اپنے مجمع میں جگہ رکھی جہاں اس نے آگ جلوائی، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے، لیکن آپ کے پاس کتاب یعنی اللہ کا قرآن نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے۔ لوگ بیچارے بڑے گھبرا گئے، مایوس ہوئے کہ حضرت تو کتاب لائے ہی نہیں، مقابلہ پھر کیسے ہوگا؟ تو آج تو مسلمان پھر شرمندہ ہوں گے۔ کچھ قریبی دوستوں نے عرض بھی کیا کہ حضرت اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی کتاب لائیں، میں اپنی کتاب لاؤں گا، آپ تو قرآن نہیں لائے، آپ فرمائیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ چپ ہو گئے، اب کیا کریں؟ حضرت قاسم نانوتوی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے نا۔ تو جب میدان سج گیا
بات کو نہ سمجھ سکے نا، لیکن حضرت نانوتوی جو تھے وہ تو اللہ والے تھے نا، اللہ نے ان کو بصر کے ساتھ بصارت بھی دی تھی، بصیرت بھی دی تھی، وہ سمجھ گیا۔ اس نے آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا دعویٰ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ میری کتاب ہے، یہ دیکھو آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، لاکھوں آدمی دیکھ رہے ہیں، میں اپنی کتاب آگ میں ڈالتا ہوں، آپ بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالیں، جو جل جائے وہ جھوٹ ہے اور جو باقی رہے وہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا پادری صاحب یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اور ہم تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ اللہ کے قرآن کو آگ میں ڈالیں مناظرے کے لیے، یہ کوئی بڑی بات، اصل بات یہ ہے کہ تم اپنی کتاب کو سینے پہ باندھ لو، میں بھی اپنی کتاب کو سینے پہ باندھتا ہوں، دونوں آگ میں جاتے ہیں، جو جل جائے وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ اب وہ آگ میں کیسے جائے؟ کتاب کو تو اس نے دوائیں شوائیں لگائی ہوئی تھی نا، اس پہ آگ اثر نہیں کرتی تھی، اپنے آپ کو تو اس نے دوائیں نہیں لگائی تھی نا۔ انہوں نے کہا نہیں بات کی، انہوں نے کہا کتاب کی بات کیوں ہے؟ تمہاری کتاب بھی تمہارے نزدیک ایک محترم کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے بائبل، اور ہمارا قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تو ایسے کتاب کو پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ میں قرآن سینے پہ رکھتا ہوں، تم بھی اپنے سینے پہ رکھو، دونوں آگ میں داخل ہو جاتے۔ اب حضرت زور دے اور وہ جناب آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھرے مجمع میں بھاگ گیا، لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی۔ حضرت نے پھر لوگوں کو سمجھایا اللہ کے بندے یہ شعبدہ ہوتا ہے، ایسی باتیں شعبدے والے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، ایسی چیزیں دنیا میں موجود ہیں کہ اگر ان کا اوپر دوائی لگا دو تو وہ آگ نہیں لگتی، جیسے جس کو آج کل آپ کہتے ہیں نا جی یہ ہیٹ پروف ہے، یہ واٹر پروف ہے، پانی نہیں لگتا، ہیٹ پروف ہے جی، آگ اثر نہیں کرتی۔ اس زمانے میں چونکہ ایک نئی چیز تھی نا تو لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ پادری صاحب تو ایسے بھاگے جناب کہ وہ انڈیا چھوڑ کے واپس اپنے ملک چلا گیا۔ انہوں نے کہا بھی یہاں تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ دین حق جو ہے نا وہ ہر حال میں غالب ہوتا۔ کئی مناظرے ہوئے خوارج کے، کئی مناظرے ہوئے روافض کے، کئی مناظرے ہوئے فرق ضالہ اور فرق باطلہ کے سب وقت میں شکست کھا گئے، اور حق ہمیشہ بلند رہا۔ اور قرآن کو ایک تو معنی یہ ہے کہ دین غالب ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، باعتبار دلائل، باعتبار حجت، باعتبار بیان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ دین اسلام کو حقیقت میں اتنی قوت دیں گے، اتنی طاقت دیں گے کہ مشرق سے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اسلام کی حکومت ہوگی۔ اور یہ دور بھی دنیا دیکھ چکی ہے کہ حضور کے صحابہ کے زمانے میں، یعنی آپ خود اندازہ کر لیں کہ اسپانیہ سے لے کر ماوراء نہر تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس دور میں دو ہی سپر پاور تھی، ایک روم تھے اور ایک تھے کسرا۔ دونوں سپر پاور جو تھے وہ مٹ گئے اور صحابہ نے اپنے پاؤں اور گھوڑوں کے پاؤں سے راؤنڈ ڈالا۔ کوئی ان میں طاقت نہ رہی، کوئی قیدی بنے کسی نے جزیہ قبول کیا۔ اور حضور کا ہر فرمان سچا ثابت ہوا، جیسے ہجرت کے موقع پر آپ نے سراقہ ابن مالک سے کہا تھا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں۔
تو سراقہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ جس اللہ کے نبی کو مکے والوں نے رہنے نہیں دیا، ہجرت میں مجبور کر دیا، اور صرف 4 آدمی ہجرت فرما رہے ہیں، وہ مجھے بتلا رہے ہیں کہ کسرا فتح ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں وعدہ کر چکا ہوں کہ حضور میں آپ کے مخالفت نہیں کروں، بلکہ اس راستے سے جو بھی آپ کا دشمن آئے گا ان کو بھی میں روکوں گا۔ وہ بات چلی گئی، وقت گزر گیا، اس وقت سراقہ کافر تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، سراقہ مسلمان ہو گئے، سرکار دو عالم کا زمانہ گزر گیا، صدیق کا زمانہ گزر گیا، رضی اللہ عنہ حضرت فاروق کے زمانے میں وہ ملک فتح ہوا، کسرا برباد ہوا، اس کی طاقت، دولت، خزانہ اور اس کا لباس اور اس کے زیورات جو تھے وہ بھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملے۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں تو اس میں کسرا کے کنگن تھے، حضرت عمر رو پڑے، فبکا عمر۔ صحابہ نے پوچھا کہ فرمایا صدق رسول اللہ، میرے مدی نے سچ فرمایا، این سراقہ، سراقہ بولا کہاں ہے؟ سراقہ آئے تو میں دیکھو سراقہ یہ وہ کسرا کے کنگن ہے، تم اپنے ہاتھوں میں پہن لو تاکہ اللہ کے نبی کا فرمان مکمل ہو جائے۔ معنی یہ ہے دین کا غالب آنا۔ ابو جہل نے مقابلہ کیا، ظاہری بھی اور طاقت سے بھی ختم ہو گیا۔ ابی لہب نے مقابلہ کیا، ختم ہو گیا۔ ولید ابن المغیرہ نے مقابلہ کیا، ختم ہو گیا۔ کعب ابن الاشرف یہودی نے مقابلہ کیا، ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی نے مقابلہ کیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر سیدنا صدیق کے زمانے میں مسیلمہ ابن الکذاب جیسا دجال جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ قتل ہوا، اس کا فتنہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ حق ہے۔ اچھا، اور ایک بات علماء فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ بھی آئے گا جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، اور یہ حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ لَيَمْنَعَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، پوری دنیا میں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اسلام کا پرچم لہرائے گا اور کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ جزیہ بھی ختم کر دیں گے، بھی کوئی جزیہ نہیں، یا اسلام یا تلوار۔ اور اللہ کا دین اس طرح غالب ہوگا کہ اگر کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا نا تو درخت سے آواز آئے گی، یا مسلم ہو مسلمان ادھر آؤ، ورا یہودی میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، پکڑو۔ تو اس وقت بھی حقیقتاً پوری روح زمین پہ، پوری دنیا میں ما سوائے دین اسلام کے کوئی دین نہیں ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے اور 40 سال حکومت بھی فرمائیں گے، لیکن شریعت میں تابع ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی اور وہ بھی مدینے میں آئے گی، فَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روضہ مبارک کے اندر دفن۔ تو ایک معنی یہ ہے، اور یہ دونوں غلبے اس لیے عدی ابن حاتم نے کہا نا کہ میں نے دیکھ لیا کہ میرے جو رشتہ دار اسلام لائے اللہ نے ان کو عزت دی، اور جو کافر رہے اللہ نے ان کو ذلت دی۔ میں یہ ساری باتیں دیکھ چکا ہوں، واللہ اعلم۔